السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عشاق کا مجمع ہے، جس طرف دیکھیں آپ، صرف زائرین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد ہے جو اربعین کے لیے شب اربعین کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ زائرین آپ سب کی، ناظرین آپ سب کی دعاؤں کے صدقے میں اس وقت کربلا کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دلی حاجات، تمام حاجتوں کو پورے ہونے کے لیے دعا گو ہیں۔ جن لوگوں نے قدم کے لیے کہا ہے کہ ہماری طرف سے قدم چلیے گا، ان سب کی طرف سے حقیر جس لائق بھی ہے ان کی زیارت، ان سب کی طرف سے زیارت انجام دے رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام مومن و مومنات جو کسی بھی مجبوری کی بنیاد پر جو آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے اس کربلا تک، ان سب زائرین کی طرف سے کربلا معلیٰ میں انشاءاللہ زیارت کر رہے ہیں۔ پروردگار اس زیارت کو قبول فرمائے۔ سرزمین تہران ایئرپورٹ کا یہ منظر ہے، جہاں پہ زائرین کی خدمت کے لیے ایئرپورٹ پہ اس طرح سے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ شکر پروردگار کے ایران کے ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں کہ زائرین کے لیے اس طرح سے یہ موقف سجایا گیا ہے تاکہ زائرین اپنا مطمع دل بھی یہاں پہ لکھ سکیں کہ زائرین میں زیارت میں انہیں کیسا لگا اور کس طرح سے وہ زیارت کر کے آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اس وقت ہم لوگ مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نزدیک، اور نہر فرات جسے نہر القمہ بھی کہا جاتا ہے، اس سے نزدیک ہیں۔ مقام امام زمانہ کربلا معلیٰ میں واقع ہے اور مقام امام صادق سے نزدیک ہے۔ سب سے پہلے نہر فرات پڑتی ہے، اس کے بعد اس کے بغل ہی میں مقام امام زمانہ ہے، اور مقام امام زمانہ کے تھوڑا سا فاصلے پہ مقام امام صادق علیہ السلام ہے۔ عرض آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کرنا تھا کہ یہ بہت ہی بابرکت کربلا معلیٰ کے دونوں مقامات بہت بابرکت مقامات ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے، یہاں پر تشریف لاتے تھے، تو اسی مقام کے اوپر آپ آ کر ٹھہرتے تھے اور پہلے یہاں سے پہ عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر مولا و آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام صادق، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے اپنے جد مظلوم امام حسین کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے آتے تھے، تو مقام امام صادق جو آج بھی موجود ہے وہاں کے اوپر امام آتے تھے، استراحت کرتے تھے، اور وہاں پہ عبادت کرنے کے بعد پھر مولا حسین علیہ السلام کے روضے پہ حاضری دے دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں جگہیں وہ بابرکت جگہ ہیں کہ جہاں کے اوپر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی آئیں، اور آنے کے بعد ان دونوں جگہوں کے اوپر عبادت کریں، اور یہاں سے بھی امام حسین علیہ السلام کو اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہاں سے ہم لوگ سلام اپنا بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب السدرہ امام حسین علیہ السلام اربعین کا دن گزر جانے کے بعد بھی، کافی لوگوں کے چلے جانے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجمع آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ محبت اور معرفت کا نتیجہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی بنیاد پر جو حرارت مومنین کے دلوں میں اٹھے گی وہ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی۔ یہ عشاق کا مجمع، یہ ان کے جذبوں کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، خدا کی قسم یہاں آنے کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ایک عزادار کی اہمیت کیا ہے، ایک عزادار کی عزت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ایک عزادار کا احترام کتنا کیا جانا چاہیے، کس حد تک عزادار سے انسان کو محبت کرنا چاہیے۔ اس کے دل میں حسین کی محبت ہو، اس کے لیے عزاداروں کے دلوں میں کتنی محبت ہوتی ہے، یہ کربلا سے نجف اور نجف سے کربلا کے راستے میں معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ سارا زائرین جاتے ہیں، وہ ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام، جہاں لوگ زیارت کرتے باہر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ شکر پروردگار عالم کا
مشغول ہیں، یہ ہیں عزاداران امام حسین جو محبت اور محبت میں ڈوب کر عبادت پروردگار میں مصروف ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اپنے حسین کو یاد کر رہے ہیں، غریب الغربا حسین کو. یہ علماء کرام جو سرزمین ایران سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے زائر اور حضار بن کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں ان کی زیارت سے مصاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بین الحرمین کھڑے ہوئے ہیں اور یہ گنبد حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے موجود ہے. آئیے سب مل کے زیارت کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روضہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1443 ہجری قمری کا 40 امام حسین کا سفر جو باشکوہ اور تمام عظمتوں کے ساتھ مولا کائنات امیر المومنین کے پیروکار جو طول تاریخ سے اب تک مذہب امامیہ کو انہوں نے حفظ کیا ہے، اس سفر عشق پہ نکلے ہوئے ہیں. اور آپ رات کے 1 بج رہے ہیں، شب 40 ہے، لاکھوں قدم کروڑوں قدم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے بڑھ رہے ہیں. نام امام حسین علیہ السلام ایک ایسا نام ہے کہ دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک روئے زمین پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، ان کا نام ہے اور ان کا عشق ہے، مذہب اہل بیت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. عامل بقائے مذہب اہل بیت سب سے بڑا عامل یہ ہے کہ جو جرقہ، جو شعلہ، جو آتش انسان اور مومن کے قلب میں امام حسین کے نام سے زندہ و جاوید ہے، جو جل رہی ہے، وہ آتش قیامت تک خاموش ہونے والی نہیں ہے، وہ شعلے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اصلی ترین بقائے مذہب اہل بیت کا جو عامل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، عشق سید الشہداء ہے. ایک طالب علم نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم علی اللہ مقامہ سے کچھ عرصہ پہلے ایک سوال کیا تھا، حضرت آپ یہ بتائیے کہ یہ عجیب نہیں ہے کہ 1400 سال ہو گئے اور اب تک مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں پر، ماننے والوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے. رات و دن کبھی کوئی ایسا کونا نہیں ہے دنیا کا جب اس قوم پر ظلم نہ کیا جائے. کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک قوم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کے مرحوم علی اللہ مقامہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ عجیب نہیں ہے، بلکہ یہ عجیب ہے کہ 1400 سال سے اتنا ظلم جس قوم پر ہوا وہ قوم زندہ کیسے ہے، یہ عجیب ہے. اور یہی بتانا چاہیں گے اس عجیب میں عجیب سب سے بڑا یہ ہے کہ امام حسین کے عزاداری کو جتنی شدت سے دوران ما قبل میں مٹانے کی کوشش کی گئی، آج پوری دنیا ایسا لگ رہا ہے کہ لبیک یا حسین آواز دے رہی ہے اور امام حسین کو پکار رہی ہے، اور ان کی صدائے حل من ناصرن پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کا منظر، یہاں سے یہ سارا سسٹم جو ہے وہ زائرین جاتے ہیں، وہ ذریعہ ہے امام حسین علیہ السلام، جہاں لوگ زیارت کر کے باہر آ رہے ہیں. الحمدللہ، شکر پروردگار عالم کا. حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کا منظر ہے یہ، جہاں سارے زائرین اس وقت عبادات میں مشغول ہیں. یہ ہیں عزاداران امام حسین جو
محبت اور مودت میں ڈوب کر عبادت پروردگار میں مصروف ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، اپنے حسین کو یاد کر رہے ہیں، غریب الغربا حسین کو. یہ علماء کرام جو سرزمین ایران سے تشریف لائے ہیں، یہ بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے زائر اور عزادار بن کے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلوں میں ان کی زیارت سے مصاب ہو رہے ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے، رات کے تقریباً 3 بجے ہم کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ دسترخوان آپ دیکھیں مولا امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے یہ جوان مستقل بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، اور یہ زائرین چلے آ رہے ہیں جوق در جوق کربلا کی طرف رواں دواں ہیں. یہ زائرین کرام کے لیے مسلسل کباب اور انشاءاللہ ان کی غذا کا انتظام رات کے 1 بج رہے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ مستقل یہ کھانا چل رہا ہے، اور زائرین مستقل آ رہے ہیں اور یہاں سے مستقل کھانا لے رہے ہیں. شکر خدا کا، پروردگار عالم کا، پروردگار برکات میں اضافہ کرے اور قبول کرے ان سب لوگوں کی محنتوں کو. جزاک اللہ. باب سدرہ. السلام علیکم یا ابن سدرۃ المنتہیٰ. امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر جو راستہ شریع فرات، نہر فرات کی طرف سے آتا ہے حرم کی طرف، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقی. الرحمن الرحیم. یہ شریع فرات ہے، اور سامنے مقام صاحب الزمان ہے. کربلا میں یہ شام کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کا نزدیک ہے وقت. ناظرین اب ہم آگے ہیں، یہ ذریعہ ہے سید محمد جو امام زمانہ علیہ السلام کے والد کے بھائی یعنی بڑے بابا کی حیثیت رکھتے ہیں. جناب سید محمد اس ذات کا نام ہے کہ جن کے لیے ملتا ہے، جن کے روضے کے لیے، جن کے ذریعے کے لیے کہ اگر انسان بڑی سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو اور یہاں پہ اپنی مصائب اور اپنی تمام مشکلات کو بیان کرے، تمام دل میں حاجت اگر کسی کی ہے تو جو حاجت بھی ان کی ذریعے سے مانگی جاتی ہے اور یہاں پہ جو بھی حاجت طلب کی جاتی ہے، خداوند عالم اس حاجت کو رد نہیں کرتا. بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی مانگا وہ ہمیں یہاں سے ملا ہے. یوں تو تمام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاجت روا ہوتی ہے، لیکن یہ بارگاہ مشہور ہے اس نام سے، لہٰذا آپ سب اپنی اپنی دعائیں، اپنی حاجتیں طلب کریں تاکہ پروردگار عالم اپنی مشکلات، تمام مشکلات کو دور کرے، تمام حاجتوں کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا ہے، 21 صفر المظفر 1443 ہجری. کاظمین میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے پوتے امام جواد علیہ السلام روضے انور پر حاضری دے رہے ہیں اور سلام کرتے ہیں مولا امام موسیٰ کاظم کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ قم کی طرف سے. السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا موسیٰ کاظم. سلام کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو ان کے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کی جانب سے. السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر، اور امام رضا کے فرزند دلبند امام جواد علیہ السلام جن کی شہادت عین جوانی 22 یا 24 سال کی عمر میں شہادت ہوئی. السلام علیک یا محمد ابن علی الرضا، السلام علیک یا علی الجواد محمد الجواد.
السلام علیکم یا امامین الحمامین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سامرہ میں موجود ہیں اور سامنے ذریع ہے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے۔